بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ ساتھی بعد میں آئے تھے اور وہ ظہور مہدی سے قبل کی جو علامات ہیں وہ پوچھ رہے تھے، ان کو جو ہے عرض کرنے کے لیے میں مختصر ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کب دنیا میں آئیں گے، دوسرے ساتھیوں سے عرض کیا جو بعد میں آئے ہیں ان کے ارشاد فرمانے پر میں اس کو دوبارہ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہور مہدی اس زمانے میں ہوگا جب فقر و فاقہ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عام ہو جائے گی۔ تحل الغربہ، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ نشانی پوری ہو رہی ہے، اور مہنگائی، بے روزگاری اور غربت یہ پسماندہ ملکوں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے امیر اور خوشحال ملکوں کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی۔ دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ عراق میں بہنے والا دنیا کے دریاؤں میں سے ایک بڑا قدیم دریا جو ترکی سے نکلتا ہے اور عراق کو سیراب کرتا ہے، دریائے فرات۔ اس کے خوش ہونا اللہ کی قدرت میں، اللہ جب چاہیں اس کو خشک کر دیں۔ اس کی ایک امکانی صورت جو آج کے زمانے میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا ہے پانی کے مسئلے پر، اسی طرح ترکی اور عراق کا ہے۔ ترکی کہتا ہے کہ ہمارا پانی ہم جب چاہیں روکیں، جب چاہیں چھوڑیں۔ اور دریائے فرات کے کنارے ترکی میں کمال اتا ترک ڈیم کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بن چکا ہے۔ 816 مربع کلومیٹر اس کا وایا ہے، اور اس ڈیم کو پانی سے بھرنے کے لیے پورے دریائے فرات کو اس ڈیم میں ڈالنا ہوگا۔ آج اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کمال اتا ترک ڈیم کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو اگر اس ڈیم میں ڈالا جاتا ہے تو چند گھنٹوں کے اندر دریائے فرات خشک ہو جائے گا جو عراق میں بہتا ہے۔ یہ ایک اس کی امکانی صورت ہے، پکچر واضح ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے اللہ کی جناب سے کوئی اور ایسی صورت ہو کہ دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد کا جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ظہور سے قبل کی علامات ہیں کہ وہ کب آئیں گے، وہ ترتیب زمانی کے ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ظہور مہدی محرم سے ہے، اور اس سے پہلے ذی الحج، ذی القعدہ اور شوال، رمضان اور شعبان سے وہ مین بنیادی بڑی علامات جو یہ بتائیں گی کہ ظہور مہدی بالکل قریب ہے، وہ شعبان سے شروع ہو جائیں گی۔ شعبان میں مسلمانوں کی اور کافروں کی ایک عظیم جنگ ہے جس کو طبرانی شریف کی روایت میں المعمہہ کی جنگ کہا گیا، بڑی جنگ، ہرمجدون کی جنگ کہتے ہیں اس کو آرمگڈون کہتے ہیں۔ اور یہ جنگ فلسطین کی ایک وادی مجیدو بستی میں لڑی جائے گی، اور وہاں کے پہاڑی سلسلہ ہر ہے اس کے قریب، لہذا ہر مجدون کے معنی ہے کہ مجیدو بستی کے پہاڑی سلسلہ کے قریب لڑی جانے والی کفر اور اسلام کے مابین بڑی جنگ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ شعبان کے بعد رمضان میں بہت ساری علامات کا پورا ہونا ہے جو یہ بتائیں گی کہ ظہور مہدی قریب ہے۔ ان میں یکم رمضان المبارک کو چاند کا گرہن ہونا ہے۔ یکم کو چاند گرہن نہیں ہوتا، درمیانی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور پہلی کا چاند کتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کو گرہن لگ جائے اور وہ گرہن نظر آئے، ناممکن سی بات۔ لیکن علماء امت یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن فلکیات کے اصولوں سے ہٹ کر ہوگا۔
فلکیات کے اصولوں سے ہٹ کر چاند گرہن ہونا ہی اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ یہ چاند گرہن عام چاند گرہن نہیں بلکہ کسی خاص واقعے کی نشانی اور علامت بننے کے لیے ہے۔ اور بعض روایات میں رمضان المبارک میں 2 دفعہ چاند کا گرہن، 15 کو چاند کی 15 تاریخ کو سورج کا گرہن ہونا ہے۔ سورج کبھی بھی چاند کی 15 تاریخ کو یا درمیانی عرصے میں گرہن نہیں ہوتا، آخری تاریخ میں ہوتا ہے۔ یہ بھی اصول سے ہٹ کر ہونا اس بات کی نشانی ہوگا کہ یہ جو ہے عام سورج گرہن نہیں، کسی خاص واقعے کی بڑی نشانی۔ اور 15 رمضان المبارک کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو ایک تیز آواز ظاہر ہوگی جو کانوں کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی دل کو بند کر دے گی۔ اس آواز کی وجہ سے 70,000 لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ کسی علاقے میں یہ آواز زیادہ سنائی جائے گی، کسی میں کم۔ آواز کے اس عذابناک صورت کی وجہ سے 70,000 لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ظہور مہدی قریب۔ رمضان کے بعد شوال میں حج کے قافلے حج کے لیے جاتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عرصے میں عرب کا حکمران انتقال کر جائے گا، اور عرب میں 3 شہزادے، اس کے 3 بیٹے بادشاہت کے حصول کے لیے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، اور حج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جنگ ان کی آپس میں جاری رہے گی، اور وہ حج جو ہے وہ بغیر بادشاہ کے، بغیر حکمران کے ہوگا۔ حج کے لیے جو قافلے جاتے ہیں، امن نہ ہونے کی وجہ سے، جنگی صورتحال ہونے کی وجہ سے قبائل ان کو لوٹ لیں گے، لوٹ مار ہوگی۔ اور ذی قعدہ میں وہ حاجی، وہ مسلمان جو حج کے لیے جمع ہوں گے، وہ آپس میں بادشاہوں کے طے کرنے میں جھگڑ پڑیں گے۔ بات کہیں گے کہ اس کو حکمران ہونا چاہیے، دوسرا گروہ کہے گا نہیں فلاں کو حکمران ہونا چاہیے۔ وہ پارٹی ورکرز کی طرح آپس میں جھگڑ پڑیں گے اور خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی القعدہ میں میں مینا میں اپنے جو ہے امت کا خون دیکھ رہا، اور ذی الحجہ میں جو حج ہے یہ انتہائی جو ہے ناگفتہ بھی حالت میں، انتہائی جنگی صورتحال میں، فتنہ اور فساد میں، قتل عام کی صورت میں یہ حج ہو رہا ہے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی بے امنی کے عالم میں یہ حج ہوگا، اور اوپر کوئی امیر، کوئی بادشاہ نہیں، لوگوں کی تعداد کم ہوگی، اور جیسا کیسا یہ حج بہرحال جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم میری امت کے لیے رحمت بن کے آئے گا، اور محرم کی 9 یا 10 تاریخ کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں مہدی ہونے کا اعلان کر دیں گے، تو امت کی یہ بکھری ہوئی جو صورتحال ہے یہ مجتمع ہو جائے گی۔ تو ویسے 60 سے زائد نشانیاں، علامات جو ہیں ظہور مہدی کی، وہ حدیث میں آئی ہیں۔ یہ وہ جو مستند ہیں، سیاستہ میں ہیں، یا جن کی حدیث اور جن کی سند میں کلام نہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ فقر و فاقہ، مہنگائی، بے روزگاری کا عام ہونا، اور دریائے فرات کا خشک ہونا، اور یہ ایک چین جو شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ سے ہوتی ہوئی محرم میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ موٹی موٹی نشانی۔ اس کے بعد ہے خروج دجال۔ یہ بڑا اہم اور بڑا جو ہے اس لحاظ سے بڑا موضوع ہے کہ یہ دنیا کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔